اچھا، ایک اور بڑی اہم بات ہے، کیا یہ ایک حسین اتفاق ہے کہ جیسے ہی فیض حمید صاحب کا جو ٹرائل ہے وہ ان پہ فرد جرم عائد ہوتی ہے، ایک چارج شیٹ باقاعدہ پیش کی جاتی ہے اور چیزیں جو ہے بڑی سپیڈ کے ساتھ آگے بڑھتی ہیں، اس پیار کا بڑا سٹرن رسپانس آتا ہے، ساتھ میں ہی مذاکرات کی آفر لگا دی جاتی ہے اور اس میں بھی یہ کہ ہر کسی کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں لنکڈ ہیں؟ دیکھیں، یہ بالکل انٹرٹوائنڈ ضرور ہیں اور یہ انٹر کنیکٹڈ ہیں. اگر شاید یہ نہ ہوتا تو مذاکرات میں کے بارے میں یا مذاکرات کے اس عمل میں اتنی لچک اس طرف سے نہ آتی. جو آپ سے روز اول سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے اس پورے پولیٹیکل ٹائم لائن میں، اگر آپ دیکھیں جب سے حکومت کی فارمیشن ہوئی ہے تب سے وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے. وہ کہتے ہیں ہم سے بات نہیں کریں گے، لیکن اب وہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. جب ہم 10 مہینے سے کہہ رہے ہیں تو کم از کم وی ریئلائز اور ہم کوگنیزنٹ ہیں اس فیکٹ کا کہ ہمارے پہ بحیثیت حکومت زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، گریٹر رسپانسبلٹی ہے. لیکن جہاں 10 مہینے سے ہم مذاکرات کی پیشکش کر کے بیٹھے ہیں، کم از کم 10 دن تو انتظار کیا جائے کہ ہمیں بھی 10 دن دیے جائیں، ہم اپنے اتحادیوں سے بات کریں، کیونکہ سنگل ہینڈڈلی ایک پارٹی کی حکومت نہیں ہے. ہم اتحادیوں کو بھی آن بورڈ لیں گے، ان سے بھی ڈسکشن کریں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ ڈسکشن کے بعد کوئی جو کمیٹی فارمیشن ہوتی ہے، جو دوسری سائڈ سے مذاکرات کا عمل جو آگے سلسلہ بڑھتا ہے، تو کم از کم اس میں تمام تر ان جماعتوں کی نمائندگی ہو جو اس وقت حکومت تاکہ کا ایک حصہ ہیں. سسٹینیبل پولیٹیکل پروسیس کو آگے بڑھایا جا سکے. جو فیض حمید صاحب کا ٹرائل ہے، چونکہ اس میں مئی 9 کے جو ایونٹس انفولڈ ہوئے، اس کے بعد جو ہے سیاسی سہولت کاری خان صاحب کی اور پی ٹی آئی کی کرنا، اس قسم کے تمام الزامات کی چارج شیٹ اس میں موجود ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو چیزیں ہیں وہ آہستہ آہستہ عمران خان صاحب کے ملٹری ٹرائل کی طرف جائیں گی؟ دیکھیں، قانون میں اور آئین میں تو پاسبلٹی ہے. اور میں نے ایک ٹی وی چینل پہ اگست کے مہینے میں ایک انٹرویو دیا تھا اور وہاں پہ پھر وہ یہاں پہ ایک نیشنل نیوز پیپر نے اس کو فرنٹ پیج نیوز کی طرح اس کو شائع بھی کیا کہ قانون اور آئین کے مطابق تو دا پاسبلٹی ایگزسٹ کہ ان کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے. اب یہاں پہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جو فی الوقت ملٹری ٹرائل کنڈکٹ ہو رہا ہے یا فیلڈ کورٹ جنرل مارشل جو ہو رہا ہے جنرل فیض صاحب کا، اس میں کورٹ آف انکوائری ہو گئی، اس کے بعد سمری آف ایویڈنس کو پریزنٹ کیا گیا اور اس کے بعد اب ان کا جو آفیشیل جو کورٹ مارشل کے پروسیڈنگز ہیں یا ملٹری ٹرائل کے حوالے سے تو وہ چل رہی ہیں ان کا وہ کورٹ مارشل. تو اب وہاں پہ کیا چیزیں انرتھ ہوں گی یا کیا انفارمیشن انرتھ ہوگی. اچھا، ایک اور چیز جو نیکسس آ رہا ہے سامنے آن دا فیس آف اٹ، یا اپیرنٹلی جو نیکسس سامنے ظاہر ہو رہا ہے یا نظر آ رہا ہے کہ ان کو 9 مئی کی بھی انوالومنٹ، اس کے علاوہ نومبر 2022 کے بعد جو آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ تھی اس میں بھی ان کا ایک رول، ایک لانگ مارچ جو ہوا تھا. اچھا، ایک اور چیز جو میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں کہ آج کی جگہ پروسیڈنگ دیکھیں سپریم کورٹ کی، تو جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا جو ملٹری کورٹ والا، جب کوسچن ان کے سامنے آیا کہ سیویلینز کا ٹرائل اس میں ہو سکتا ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک ایسا فرد، ایک ایسا سیویلین جو کہ آرمی کے ڈسپلن کے انڈر آتا ہی نہیں، تو اس کا جو ہے وہ کیسے ٹرائل ہو سکتا ہے ملٹری کورٹ کے اندر. انہوں نے کہا کیا یہ آرٹیکل 8 کی کھلی خلاف ورزی نہیں ہوگی؟ بالکل، میری نظر سے یہ آج کی پروسیڈنگ ضرور گزری ہیں اور یہ میٹر سب جوڈس ہے اور کل اس کی اپیرنٹلی ہیئرنگ ہے، دوبارہ اس کو ٹیک اپ کیا جائے گا. لیکن اسی طرح آپ نے جسٹس مسرت ہلالی نے بھی کہا کہ اگر کوئی قتل کسی کا جو ہے وہ عام جگہ پہ کرتا ہے یا فوجی اس میں کوئی پراپرٹی آتی ہے یا فوجی کا سارا معاملہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ پھر اس حساب سے بھی دیکھنا ہوگا. جب قانون میں اور آپ کے آئین میں جو ہے اجازت موجود ہے اور پاسبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے، یہ کسی حکومت کی خواہش نہیں ہے کہ ان کا ملٹری ٹرائل ہو. یہاں پہ یہ ضرور ہے کہ ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اور اس میں واضح طور پہ یہ درج ہے کہ جب تک ایک کورٹ آف کمپیٹنس جورسڈکشن یا نارمل کورٹ وہاں پہ چارج فریم نہیں ہوتا، اس حد تک جو ہے ملٹری جورسڈکشن اسیوم نہیں کر سکتی یا پریزائڈ اوور نہیں کر سکتی ان پروسیڈنگز پہ. یہاں پہ اگر اے ٹی سی میں 9 مئی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اے ٹی سی میں اگر عمران خان صاحب کا چارج فریم ہوتا ہے اور چارج فریم ہونے کے بعد جب قانون میں یہ پروویژنز موجود ہیں کہ ملٹری پریزائڈ اوور کر سکتی ہے یا
پروسیڈنگس ٹرانسفر ہو سکتی ہیں ملٹری ٹرائل کے لیے، تو اس میں کوئی کباہت نہیں۔ اچھا بیرسٹر صاحب، ابھی یہ بھی دیکھا کہ چونکہ 26 نومبر کے جو ایونٹس انفولڈ ہوئے تھے، آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کیپٹل کو دوبارہ یرغمال بنانے کی کوشش کی گئی تھی، آگے بھی ایسی کالز دی جاتی رہیں گی، چونکہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا پولیٹیکل اسپیکٹرم کتنا وولاٹائل ہے۔ جب بھی کسی گروپ کا، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یا ایون کوئی مذہبی گروپ ہو، ان کا دل چاہتا ہے وہ اٹھ کے جو ہے کیپٹل کی جانب مارچ شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے میں سوال اٹھایا جاتا ہے اگر مے 9 کے ملزمان کی صحیح طرح اکاؤنٹیبلٹی ہو گئی ہوتی تو اس کے بعد یہ والی جو سچویشن 26 نومبر کو بنی ہے یہ نہ بنی ہوتی۔ کیا وجہ ہے کہ کوئی میجر کنوکشنز مے 9 کے حوالے سے نہیں آئیں؟ ابھی بھی جو JIT تھی، جو کہ اس وقت جو ہے وہ ایک جناح ہاؤس حملے کیس کو دیکھ رہی تھی، اس نے 8 ملزمان کو بری کر دیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے کوئی بھی سیریس کنوکشنز نہیں آ رہی۔ آپ نے بڑا ویلڈ کوشچن اور کنسرن ریز کیا ہے، اور میں کیونکہ ریسنٹلی جب ابھی فرد جرم عائد ہوئی ہے 5 تاریخ کو کافی ملزمان پہ، اس سے پہلے میں نے ایک ٹرائل کی پروسیڈنگ کو آبزرو کیا۔ میں نے خود یہ دیکھنا چاہا کہ کیوں ڈیلے ہو رہا ہے اس اسپیشلی GHQ کے اوپر جو حملہ ہوا مے 9 کو، اس کے اوپر کیوں اتنا ڈیلے کیا جا رہا ہے۔ تو 129 ملزمان جو ہیں وہ اس میں ہیں، اور یقین جانیں کہ چلیں آدھے سے زیادہ چلان بھی پیش ہو گئے، کچھ چلان جو رہتے ہیں وہ پروسیکیوشن کی کوئی جو ہے وہ شارٹ کمنگ ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پہ یہ بات ضروری ہے کہ جو ملزمان نامزد ہیں، جو اس میں پائے جاتے ہیں اور ان کا ایویڈنس بھی موجود ہے، وہ آن ون پریٹیکسٹ اور اندر وہ کبھی ایک تاریخ پیشی پہ وہ معافی عارضی کی درخواست دیتے رہے ہیں، یا انہوں نے کوئی درخواست متفرق دیا کہ میں آج پیش ہونے سے قاصر ہوں، یا وہ معافی لے کے یا معافی حاضری لے کے عدالت سے راہ فرار اختیار کرتے رہے ہیں۔ اور یقین کریں جتنے ڈیلنگ ٹیکٹکس جو ہے ملزمان نے استعمال کیے ہیں اس تمام تر پروسیڈنگس میں، اسپیسیفکلی GHQ آرا بازار FIR جو ہوئی اس کے اوپر اگر دیکھا جائے، تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ اسی نظام کو یا اسی سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے ہم 26ویں آئینی ترمیم لے کے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ تب تک نہیں ہوگا جب تک ہم CRPC میں یا دیگر جو قوانین ہیں اس میں مثبت تبدیلی نہیں لے کے آئیں گے۔ لوور کورٹس کے اندر بھی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی حد تک تو چلیں آپ بیک لاگ، آپ ہماری ایک کوشش ہے اور کوشش تھی 26ویں آئینی ترمیم کے تحت کہ ہم اس کو ریڈیوس کریں اور اس بیک لاگ کو ختم کریں، لیکن یہاں پہ جو نیچے ہے CRPC کے اوپر ہم بالکل ہماری پروسیکیوشن کو بھی ٹھیک ہونا پڑے گا، پروسیکیوشن کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے۔ پروسیکیوشن کی بالکل شارٹ کمنگز ہیں، میں کوئی لگی لپٹی کے بغیر آپ سے کہوں گا کہ ہماری پروسیکیوشن کی شارٹ کمنگز ہوتی ہیں کافی۔ بیرسٹر صاحب، ایک اور چیز جیسے کہ آپ نے کہا سسٹم کو ٹھیک کرنے کی بات کی، اس میں یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کو سنگین ترین ایک مسئلہ ڈیجیٹل سپیس کے اندر فیک نیوز، ڈس انفارمیشن کے حوالے سے بھی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ پیکا کو امینڈ کیا جا رہا ہے، ہمارے پاس ایسی رپورٹس ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک بیانیہ یہ بھی بنایا جا رہا ہے کہ شاید جو ہے بڑا ریپریشن ہونے والا ہے پاکستان میں، لوگوں کی ڈسینٹنگ وائسز کو دبا دیا جائے گا، چونکہ فیک نیوز کی پریٹیکسٹ کے اندر جو بھی جو ہے ذرا سی تنقید ہوگی تو اس کو اٹھا لیا جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ایک ایسا ملک جو کہ 5th جنریشن وارفیئر کے انڈر اٹیک ہے، وہاں پر ابھی تک فیک نیوز کو میں صحیح طرح ڈیفائن ہی نہیں کیا؟ دیکھیں، یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ ہم سے پہلے جو حکومتیں گزری ہیں شاید انہوں نے اس کے اوپر سیریسلی نہیں سوچا، اور ود دی ایڈونٹ اینڈ ایڈوانسمنٹ ان ٹیکنالوجی اور ویریس سوشل میڈیا پلیٹفارمس اس کو سیریسلی سوچنے کی ضرورت ہے۔ برطانیہ میں آپ نے دیکھا کہ رائٹس ہوئے اور کس طرح انہوں نے آئیڈینٹیفیکیشن کی اور کس طرح انہوں نے کیفر کردار تک پہنچایا اور تمام تر لوگوں کو۔ اسی طرح آپ نے دیکھا لاہور میں، اب ہوم گرون ایک ایگزامپل ہے آپ کے پاس، کہ لاہور میں وہ جب ایک الیجڈ ریپ کی بات پنجاب کالج کے حوالے سے، اور کس طرح جو ہے لوگ سڑکوں پہ نکلا اور ایک جھوٹی خبر، بے بنیاد خبر، بغیر کسی تصدیق کے، بغیر کسی تحقیق کے اس کو آگ کی طرح پھیلا دیا گیا۔ ہم بالکل پیکا ایکٹ میں کے اوپر جو ہے ہماری کنسلٹیشنز جاری ہیں، اس میں منسٹری آف انفارمیشن، منسٹری آف انٹیریئر، منسٹری آف لا اور جو ہے ان ریلیونٹ منسٹریز کے بیچ میں ڈسکشن جاری ہیں۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ کیونکہ PTA کا یہ کام نہیں ہے، حکومت اگر یا کوئی اتھارٹی اگر لکھتی ہے PTA کو، تو PTA کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کانٹینٹ بلاک کرے، اور اس کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ اسی لیے ہم جو ایک بہتر ریگولیٹری پروویژنس کی طرف جا رہے ہیں، اس طرف ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اور وہ جو ریگولیشن ہے تاکہ ایسے جو اعتراضات ہوں گے کہ جی پاکستان میں بہت بڑا ڈریکونین لا آ رہا ہے، آپ اس چیزوں کو بھی کاؤنٹر کر سکیں گے۔ دیکھیں، ڈریکونین لا نہیں ہے یہ، اگین ایک مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن یا فیک نیوز وداؤٹ فیکٹ چیکنگ پیش کی جا رہی ہے۔ کسی کے حق اظہار رائے
پہ کوئی سلب نہیں کیا جا رہا اس حق کو. لیکن آئین میں بھی جو آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ فریڈم آف اسپیچ, اس کو وہ ان ریگولیٹڈ نہیں ہے, اور دنیا کے ہی میں فنڈامنٹل رائٹس ان ریگولیٹڈ نہیں ہیں. ریزنیبل ایکسیپشنس اور سبجیکٹ ٹو لا ہوتے ہیں, اور حکومت ریزنیبل ایکسیپشنس بالکل اس پہ لگا سکتی ہے. ہماری ریسنٹلی میٹا سے ان کی ڈیلیگیشن کے ساتھ ملاقات ہوئی, اور ان کا ایک بڑا اچھا جو ہے اسپیشلی بچوں کے حوالے سے, کہ اگر کسی کوئی والدین شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کی جو ہے ایسی تصویر جو ہے وہ پلیٹ فارم پہ شیئر کر دی گئی ہے, تو اس پلیٹ فارم پہ پھر ان کا ایک وہ پروگرام ہے ٹیک اٹ ڈاؤن. تو وہ ٹیک اٹ ڈاؤن جو ایک پروگرام چل رہا ہے وہ بڑا زبردست ہے کہ ود ان 24 آورس وہ اس آبجیکشنبل یا obnoxious کانٹینٹ کو وہ ریموو کریں گے اور اس کو ٹیک ڈاؤن کریں گے. ایون آسٹریلیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 18 سال سے کم عمر کے بچوں کے اوپر پابندی لگی ہے سوشل میڈیا کے استعمال پر. آپ درست کہہ رہی ہیں, اور اسی طرح ہے کہ ہم بحیثیت پارلیمان ہمارے پہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے, بیکاز ایز لا میکرز, ایز پالیسی گیورز, ہمیں جو ہے اس پوری چیز کو ریگولیٹ کرنا, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آزادی اظہار رائے کی آڑ میں کوئی بھی کسی کے خلاف کسی قسم کی بھی کوئی چیز اٹھا کے, خواہ وہ اے آئی جنریٹڈ ہو یا ادروائز, یا جھوٹی خبر ہو یا وداؤٹ فیکٹ چیک کوئی ایسی چیز ہے, یا اپنے اظہار وہ خیالات کا وہ کرے اس کے بارے میں, اور اس کو آگ کی طرح پھیلا اے آئی جنریٹڈ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت یہ شرائع دستور کی کیسے کیسے امیجز آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھے, اور پھر وہ غزہ اور فلسطین کی تصویروں کو کیسے پاکستان کے ساتھ جوڑا گیا. بیرسٹر صاحب, آپ کی قیمتی رائے کا بہت بہت شکریہ. آپ کا انالیسس بڑا کمپریہنسو تھا, جیسے کہ ہمارے معزز مہمان نے بھی بڑا کمپریہنسولی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پوری دنیا کے اندر جو فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں وہ آربیٹریری نہیں ہوتے, دے آر سبجیکٹ ٹو لا. اگر کسی کا رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہے تو اس کے اندر بھی پوری دنیا کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو مادر پدر آزادی اب مل گئی ہے, آپ جو مرضی توڑ پھوڑ کریں, آپ املاک کو نقصان پہنچائیں, آپ کسی بھی ریاست کی ریٹ کو چیلنج کریں, ایسا دنیا بھر میں نہیں ہوتا. اور اگر جمہوریت کو کسی چیز سے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے تو وہ یہی آربیٹریری رویے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ریاست سے بھی اوپر چلے گئے, ہم قانون سے بھی بالاتر ہو گئے. بدقسمتی سے پاکستان کے اندر جو ہے شخصیات اور شخصیت پرستی وہ بہت آگے نکل گئی ہے, اور اس میں ہمارا پاکستان, ہماری دھرتی, ہماری ریاست, ہمارا قانون, ہمارا آئین بہت پیچھے رہ گیا ہے. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.